السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینب قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے سبق نمبر 15 کو مکمل کیا تھا۔ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں ہم سبق نمبر 16 کو اسٹارٹ کریں گے، لیکن ویڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے، جو چینل پر نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب سبق نمبر 16 کا ٹاپک ہے تفخیم و ترقیق۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ تفخیم کسے کہتے ہیں اور ترقیق کے کیا معنی ہیں۔ تو تفخیم کہتے ہیں کسی بھی حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، اور ترقیق کہتے ہیں کسی حرف کو باریک پڑھنا۔ اب اس سبق کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو ہم کبھی باریک اور کبھی پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ اب وہ 3 حروف کون سے ہیں؟ سب سے پہلے ہے الف، دوسرا ہے لام اور تیسرا ہے رو۔ اب سب سے پہلے ہم الف کو دیکھ لیتے ہیں۔ الف سے پہلے اگر کوئی پر حرف آ جائے یعنی کوئی موٹا حرف آ جائے تو ہم نے اس الف کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، اور اگر الف سے پہلے کوئی باریک حرف لکھا ہوا ہے تو ہم نے اس الف کو باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں لام پر۔ اب لام کو پڑھنے کے 2 کانسیپٹ ہیں۔ ایک ہوتی ہے لام جو نارمل ہم پڑھتے ہیں، اور دوسری جو کہ اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کے نام میں لام آتی ہے، اس کے بارے میں ہم نے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس میں جلالت والی لام کی۔ یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کے نام کی جو لام ہے، اگر اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس کے اوپر زبر ہو یا پھر پیش ہو تو ہم نے اللہ کے نام کی جو لام ہے اسے پر یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ لیکن اگر اس میں جلالت اللہ تعالیٰ کے جو نام کی لام ہے اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر آ جائے تو پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام کی جو لام ہے اسے باریک پڑھنا ہے۔ یعنی زبر اور پیش کی صورت میں ہم نے اللہ کے نام کو موٹا پڑھنا ہے، پر پڑھنا ہے، اور زیر کی صورت میں ہم نے اللہ کے نام کی جو لام ہے اسے باریک پڑھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کانسیپٹ بتایا ہوا ہے کہ اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی جو بھی لام ہیں ان کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تیسرے حرف رو پر۔ اب رو کو پر پڑھنے کی بھی کچھ صورتیں ہیں اور باریک پڑھنے کی بھی کچھ صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ رو کو پر پڑھنے کی کیا کیا کنڈیشنز ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن تو یہ ہے کہ رو پر زبر ہو یا پیش ہو تو ہم نے رو کو موٹا پڑھنا ہے۔ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ رو پر 2 زبر یا 2 پیش ہوں۔ تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ رو پر کھڑا زبر ہو۔ اس کے بعد ہے کہ رو ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، یعنی رو ساکن ہو اور اس سے پہلے جو بھی حرف لکھا ہوا ہے اس کے اوپر زبر یا پیش ہو تو ہم نے رو کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ رو ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو۔ عارضی زیر سے مراد یہ ہے کہ جو زیر ورڈ میں موجود نہ ہو بلکہ وہ خود سے لگائی جائے۔ انشاءاللہ اس کو آگے پڑھتے ہیں کہ عارضی حرکت سے کیا مراد ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ رو ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، یعنی رو ساکن ہو اور اس سے پہلے زیر ہو لیکن وہ دوسرے ورڈ میں ہو۔ اس کے بعد یہ ہے کہ رو ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی بھی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی رو ساکن ہو اور اس کے بعد موٹے حروف میں سے کوئی بھی حرف آ جائے اور وہ اسی ورڈ کے اندر ہو، یعنی کہ ایک ہی ورڈ کے اندر رو ساکن بھی ہو اور اس کے بعد موٹا حرف ہو۔ اب آ جاتے ہیں رو کو باریک پڑھنے کی صورتوں پر۔ سب سے پہلی صورت کیا ہے کہ رو کے نیچے زیر یا 2 زیر ہوں۔ دوسرا ہے کہ رو ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، یعنی رو ساکن ہو
اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے اس میں زیر اصلی ہو. زیر اصلی سے مراد یہ ہے کہ وہ زیر پہلے سے موجود ہو. اور تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ را ساکن سے پہلے یائے ساکنہ ہو، یعنی را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے وہ یا ساکن ہو. اب جیسے اوپر ہم نے عارضی زیر کا ذکر کیا تھا تو اسے ہم پڑھ لیتے ہیں کہ عارضی حرکت سے کیا مراد ہے. تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور ان الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی. تو ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھی جائے گی اسے ہم عارضی حرکت کہیں گے. جیسے یہاں پر انہوں نے مثال دی ہوئی ہے ارجعی. اب اس کے ارجعی کے جو الف ہے اس کے نیچے کوئی حرکت نہیں تھی، تو یہاں پر عارضی زیر یعنی کہ خود سے لگائی گئی ہے، اس لیے اسے زیر عارضی کہا جائے گا. اس کانسیپٹ کے بارے میں انشاءاللہ ہم سبق نمبر 21 کے اندر ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ عارضی حرکت کیا دیکھ کر لگائی جاتی ہے. اچھا، لاسٹ ایک پوائنٹ انہوں نے بتایا ہے کہ اگر ایک ہی کلمے میں یعنی ایک ہی ورڈ میں اگر را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے. جیسے مثال کے طور پر انہوں نے یہاں پر دیا ہوا ہے مرصادن. اب یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ را ساکن ہے، اس سے پہلے والا جو حرف ہے میم اس کے نیچے زیر اصلی ہے، اور را ساکن کے بعد جو نیکسٹ حرف ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو ہم نے ایسی را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے. اب جب ہم اس سبق کو پڑھنا اسٹارٹ کریں گے تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم یہ سیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے ان کنڈیشنز کو فالو کرنا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم باقاعدہ سبق کو پڑھ کر اس کا آغاز کریں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور آگے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں شیئر کر دیں. فی امان اللہ.